नमाज तहज्जुद पढ़ते हुए ये निशानी अगर नज़र आए तो समझ जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी है, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह वालों, ये निशानी नसीब वालों को ही नज़र आती है, हर किसी को नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी निशानियां बताऊंगी। अगर ये 4 निशानियां आपको तहज्जुद की नमाज अदा करते वक्त नजर आती हैं तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फजलो करम आप पर शामिल हाल है। आपका उठना, तहज्जुद की नमाज अदा करना, इबादत इलाही बजा लाना और उसकी बारगाह में सरबसजूद होना उसको कबूल है, उसको पसंद है, वो आपके इस अमल से राज़ी है। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। बहुत सारी मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई रात के पिछले पहर उठकर नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, अपना गर्म बिस्तर छोड़ते हैं, अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, ठंडे पानी के साथ वज़ू करते हैं, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरबसजूद होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी गोशे में उनके ये ख्याल ज़रूर रहता है कि मैं जो नमाज तहज्जुद अदा करती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरबसजूद होती हूँ, रात के पिछले पहर उठकर नींद कुर्बान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में सजदा रेज होती हूँ, क्या मेरी ये नमाज तहज्जुद, मेरी ये इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल भी है कि नहीं है? ये सवाल दिल में कहीं ना कहीं जरूर पैदा होता है। बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल बार बार पूछा है कि हमारी नमाज तहज्जुद का हमें कैसे पता चलेगा कबूल हुई है या नहीं हुई। तो आज की ये वीडियो में 4 ऐसी निशानियां बताऊंगी। अगर ये 4 निशानियां आपको नमाज तहज्जुद अदा करते वक्त नजर आती हैं तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खसूसी फजलो करम आपके शामिल हाल है और आपका उठना और नमाज तहज्जुद अदा करना, इबादत इलाही बजा लाना और उसकी बारगाह में सरबसजूद होना उसको कबूल है, उसे पसंद है, वो आपके इस अमल से राज़ी है, वो चाहता है कि आप उसकी बारगाह में सर झुकाओ। तो वो 4 निशानियां कौन सी हैं जो आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त नजर आएंगी और आपको पता चलेगा कि आपकी नमाज अल्लाह को पसंद है। ये बताने से पहले आपसे छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बहुत सारे मालूमाती और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली वीडियो है। ये वीडियो सारी ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इबादत कबूल होती हैं तो उसकी निशानियाँ क्या हैं, आज की वीडियो आपके लिए है। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज की कबूलियत की सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि नमाज तहज्जुद अदा करने की तौफीक मिलना। अल्लाह वालों, किसी भी शख्स को नेक काम करने का जो मौका मिलता है वो महज एक इत्तफाक नहीं होता और ना वो कोई उसका अपना कमाल होता है। जिस बंदे को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का मौका मिलता है, तहज्जुद का मौका मिलता है और नेक अमाल करने का मौका मिलता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम और तौफीक हुआ करती है। ये किसी भी बंदे का अपना कमाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों से खुश होता है, राज़ी होता है, उन लोगों को नेक काम करने की राह दिखाता है और उनके लिए नेक काम करने में राह हमवार करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उनकी मदद फरमाता है, उन्हें तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह वालों, अब देखें, दुनिया में करोड़ों लोग बसते हैं
لیکن نماز تہجد کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کوئی ہے جو اپنی نیندیں قربان کرتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے۔ جب سارا زمانہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، وہ اٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق ہے اور بڑی نشانی ہے، اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں۔ وہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے سربسجود ہوں۔ اللہ والو، سب سے اہم بات جو بے حد ضروری ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو توفیق دے نیک اعمال کرنے کی، عبادات کی، تہجد کی، نماز کی، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رزق کو، اپنی روزی کو پاک کر لیں، اپنی کمائی کو حلال رکھیں، اپنی کمائی کو طیب و طاہر رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میں مستجاب دعوات بن جاؤں، یعنی میری اللہ رب العزت سے میں کوئی بھی دعا مانگوں تو اللہ رب العزت میری دعا کو رد نہ کریں، میری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ آج ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں دعا کروں اور میری دعا قبول ہو جائے، میں تہجد ادا کروں تو اللہ رب العزت میری تہجد کو قبول فرمائے، میں دیگر عبادات کروں تو میری عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات قبول ہوں تو سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب دعوات بنا دے، میری دعائیں قبول فرمائے، میری کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد ابن ابی وقاص، اپنے کھانے کو پاک کرو۔ اللہ کی قسم، جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ رب العزت اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا، اور فرمایا، سعد، جس کا بدن حرام سے پلا اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غور کریں کہ آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک وقت، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے گا کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ بس مال آنا چاہیے جس طرف سے بھی ہو، اس چیز کی وہ بالکل پرواہ نہیں کرے گا حرام ہے یا حلال ہے۔ تو اللہ والو، توجہ کریں کہ کیا میں اور آپ اس میں شامل تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے جو ہم کما رہے ہیں؟ پہلی بات، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں۔ دوسری بات، اپنی کمائی کو حلال رکھیں۔ تیسری نشانی تہجد کی قبولیت کی، جب آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہوں تو آپ کو تہجد ادا کرتے ہوئے لذت محسوس ہو، روحانیت محسوس ہو، آپ کو دلی سکون ملے۔ یاد رکھیں، عبادات میں لذت، نماز تہجد میں لذت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ النبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح مریض کو کھانا کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، آپ کسی مریض کو میٹھی چیز کھانے کو دو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کڑوی لگ رہی ہے، مجھے ذائقہ نہیں آ رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کسی مریض کو کھانا کھاتے ہوئے لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا دار کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہاں پھر عبادت میں لذت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اصلاح کے لیے کیا خوب دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اے اللہ تو اپنا ذکر، اپنی عبادت، اپنا شکر اچھی طرح کرنے میں میری مدد فرما، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور بالخصوص تہجد کی نماز میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دلی سکون ملے، تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان رکھتی ہوں۔ آپ اس فرمان کو سامنے رکھ کر کبھی نماز تہجد ادا تو کریں۔ آپ کو اگر روحانیت نہ ملے تو کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ککھ دا سواد نہ مشری اندر، میں کھنڈا وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس ادا کو دیکھ کر اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ والو، تیسری بڑی نشانی تہجد کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کریں، اور کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ کی تہجد کی نماز رہ جائے تو آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو پریشانی محسوس ہو، آپ کو اندر سے ایسے محسوس ہو جیسے آج میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اندر ہی اندر آپ کا ضمیر آپ کو آوازیں دے رہا ہو اور آپ کو افسوس ہو رہا ہو کہ آج میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے، تو پھر ایسے شخص کو مبارک ہو کہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، نماز تہجد ادا کریں۔ اللہ والو، ایسے شخص کو اللہ رب العزت بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات، آپ کا انداز رب کو پسند ہے، اور رب چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے سربسجود ہوں۔ چوتھی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملنا۔ ایسا نہ ہو کہ چند دن نماز پڑھی، جیسے رمضان میں، شب معراج میں، شب برات میں ہم رات کو عبادات میں گزار دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اس طرح نہیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ایسے مستقل مزاجی کے ساتھ جب روزانہ پڑھو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس میں مداومت ہو جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی ہو، یعنی وہ عمل جو پابندی کے ساتھ کیا جائے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ آپ تہجد کے 12 نفل نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ جن لوگوں کو روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد کی توفیق ملی ہوئی ہے، وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے ان پر، ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ والو، آخر میں ایک بات ضرور آپ کو کہوں گی کہ قبولیت کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کس کی عبادت قبول ہے اور کس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے دستک دینا۔ اللہ والو، آپ سکول میں بھی جاتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو پاس ہو ہی جاتے ہیں نا۔ آپ روزانہ حاضری لگواتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، تو اللہ والو اسی طرح آپ اپنی ٹائم کے ساتھ حاضری دیتے رہا کریں، پھر انشاءاللہ تعالی کبھی نہ کبھی تو پاس ہوں گے نا، کبھی نہ کبھی تو اس کی رحمت آپ پر ہوگی نا۔ اللہ والو، اللہ کو جو ادائیں پسند ہیں ان اداؤں پر عمل کریں،
ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहद रिज़्क से नवाज दे, आपको परेशानियों से बचा ले। अगर आपको तहज्जुद की इन 4 निशानियां ज़ाहिर होती हैं तो आप यकीन करें कि आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ पूरा होगा। फिर चाहे वो बच्चियों के रिश्तों की वजह से हो, बेटों की नौकरियां हों, घर के मसाइल हों, रिज़्क और कारोबार की तंगी हो, जैसे ही आप अपने रब से दुआ करेंगे, आपका रब आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये निशानियां नसीब वालों को नजर आती हैं, हर किसी को ये निशानियां नजर नहीं आती। जब आप एक नमाज पढ़ें और दूसरी नमाज के लिए आपका दिल करे तो आपकी पिछली नमाज कबूल